اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین, ظہیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک نئی انفارمیٹیو ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیو زیڈ ایسوسیٹ سے میں ہوں قمر شہزاد. معزز ناظرین, آج ایک بڑی دلچسپ ڈسکشن کے لیے میرے پاس موجود ہے ظہیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کے سی او. آج ہم کنگڈم ویلی کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور جو بھی چیدہ پوائنٹ ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ بڑی دلچسپ ڈسکس ہوگی. بہت شکریہ ظہیر صاحب کہ آپ ہمارے آفس میں تشریف لائیں. انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ قمر بھائی. چونکہ ہم مختلف سوسائٹیز کا کام کرتے ہیں اور پچھلے 1 سے 1.5 سال ہم کنگڈم ویلی کا بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے علاوہ اور بھی کافی اچھے گروپ ہیں, اچھے دوست بھی کام کر رہے ہیں. آج اس آپ کے پاس آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آئے دن کنگڈم ویلی کے اوپر کوئی نہ کوئی مسائل رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ پرانے کام کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا نیا ہوں, آپ نے کافی ٹائم دیکھا ہے مختلف سوسائٹیوں کا, تو آج ہم کنگڈم ویلی کے نا کچھ چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سینئر ہیں, میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں جی, 575 والا کی رول ہے 8 لاکھ والا کی رول ہے, اس کے بارے ذرا روشنی پاؤ نا. سر دیکھیں, 575 والے جتنے انویسٹر ہیں یا جتنے بھی ممبران ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس وقت جب سوسائٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صرف نام تھا جی کنگڈم ویلی اور ایک لوکیشن بتا دی گئی کہ یہاں پہ جی آپ کا کنگڈم ویلی آئے گا, وہاں پہ ایک اندھا ٹرسٹ کیا تھا کلائنٹس نے, ممبران نے. آج اگر سوسائٹی کا ایک بوم ہے, این او سی بھی ہے, لینڈ بھی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہے, اگر سوسائٹی 5,75,000 والے ممبران کو بھولے گی تو یہ میرا خیال ہے کہ ممبران کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یار قمر صاحب, پنجابی بھی تھوڑی بہت گل کر رہی ہے چونکہ سارے دوست یار کافی ہیں. میں سمجھ ایک چیز نہیں آتی پی کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ 575 جیڑی ہے اسی بیلٹنگ چ شامل کر سکتے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ 575 جیڑی ہے اسی ریفنڈ کر سکتے. بالکل. اگر وہ کلائنٹ بیچارہ پیسے اس لائے, چاہے 1 لاکھ روپیہ لایا, چاہے 1,000 روپیہ لایا, چاہے 5 لاکھ لایا, انویسٹ اس کیتے ہیں, ٹرسٹ تے کیتے ہیں کسی تے, بالکل کیتا. وہ کہندا جی میں اگر ہیلپ لائن تے فون کراں اول تے تو فون کوئی چکدا ہی نہیں. جے اللہ کر کے کسی فون چک بھی لیا تو پھر انہاں کول نالج ہی نہیں ہے اپنی سوسائٹی دے بارے کہ اپنے کلائنٹ نو, ساڈے کلائنٹ نو وہ بریف کر سکن. بالکل ایسا یہ میرے نال تو ہو رہا ہے, اگر تواڈے نال نہیں, میرے بھی جتنے بھی کلائنٹ ہیں میں کال کرتا ہوں کہ جی ساڈا پہلے تو گل اگر فون چک لیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ویٹ کریں, آپ کے نمائندے سے بات کراتے ہیں. وہ نمائندہ اگر فون آپ کو اٹینڈ کرتا بھی ہے اس کے 2 منٹ بعد وہ جی بند کر دیتا, بات ہی نہیں کرتا. اس کی ریزن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس پالیسی نہیں ہے, اپنے سٹاف کو انہوں نے پالیسی بتائی ہی نہیں ہے. جو ان کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے تو وہ اپنی پالیسی دیتی ہے. ہمارے پاس بہت سی ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس, میں نام لے لیتا ہوں, بلیو برڈ سٹی ہے, کیسی پروفیشنل ٹیم ہے, آپ کی ہر چیز آپ کو موبائل میں ملتی ہے, آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے, بالکل ہر چیز آپ کو ملتی ہے. وہ کیوں ملتی ہے کہ آپ کو پالیسی دی گئی ہے کہ ہماری جی اس منتھ کی یہ پالیسی ہے, ہماری جی یہ بکنگ ہوگی, یہ ہماری بکنگ کلوز ہو چکی ہے, آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو کیا ان کی پالیسی کیا ہے, نہ اسٹاف کو پتہ ہے نہ کسی ڈیلر کو پتہ ہے. آپ کے پاس ایک پکچر آ جاتی ہے جی ہماری فلاں کو یہ کام ہو رہا ہے, ہم اس پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں. کیا ہمارا یہی کام ہے کہ ہم سوسائٹیز کی اچھائی بیان کریں؟ کیا ہمارے اوپر اعتماد کر کے کلائنٹ نہیں آتے؟ کیا ہم اگر سوسائٹی پہ اعتماد کرتے ہیں تو کلائنٹ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں؟ تو یہ سوسائٹی کے درمیان میں ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو رہا ہے جو ایک اچھی بات نہیں. اچھا, بڑے لوگ نا ہمارے اوپر نا ایک تنقید کر رہے ہوتے ہیں. آپ بھی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر بناتے ہیں, میں بھی بناتا ہوں, مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی کرتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ فراڈی ہیں. بالکل. دیکھیں, ہم جو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, ایک پل کا کردار ہوتا ہے ہمارا. اس میں یہ ہے کہ ریئلٹر جو ہوتا ہے وہ اینڈ یوزر تک چیزیں لے کر جاتا ہے اور اینڈ یوزر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنا سوسائٹی تک پہنچاتا ہے. سوسائٹی جو ہمیں ایک ریٹن نوٹیفیکیشن بھجواتی ہے, یہ گروپ میں میسج کرتی ہے, آپ بھی اس میں شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں. ہم نے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے, بلاگ اسی کے اوپر ہم بناتے ہیں اپنی طرف سے. تو میں نہیں کہتا کہ فلانی پرسنٹیج کے اوپر جی وہ بیلٹنگ کرے گا یا آپ پیسے لے آئیں تو ہم کر دیں. اگر ایسے لوگ کرتے ہیں اور لوگوں نے پیمنٹیں کی ہیں, لوگوں کو 100% بھی کی ہیں, ہوں نہ وہ بندے ملتے ہیں, نہ وہ سوسائٹی کے لوگ ملتے ہیں, اور نہ جڑے ریئلٹر ہوتا وہ ملتا ہے, نہ سوسائٹی ہی کوئی نہیں تھے.
تو ساڈا کم جتنے تک ہوتا ہے ہمارا جو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنے کلائنٹ کی وہ ہم تو پوری کر رہے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کا جب ہم کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم مطمئن ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے پاس لینڈ ہے, اس کی لوکیشن اچھی ہے کہ لوگوں کو ہم ادھر انویسٹمنٹ کروائیں. کیا اس کے پاس NOC ہے؟ کیونکہ یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے کہ جی NOC ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ذہن میں, کیونکہ بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس NOC نہیں ہے لیکن ان کی جو کارکردگی ہے NOC والوں سے بہتر ہے. ایسی ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر ہم اس پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. اب سوسائٹی کل کو کوئی بلف کرتی ہے تو ہم ادھر بیٹھ کے اس چینل پہ جہاں پہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں وہاں پہ ہی ان کی ہم تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں. بعض باتیں ہماری مانی جاتی ہیں, بعض نہیں مانی جاتی, تو اس پہ ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے جی ہم آپ کی انویسٹمنٹ غلط جگہ پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی بھی چیز ہے ہم نے اس کے اوپر رسک لینا ہوتا ہے. بالکل. ابھی بڑے لوگوں نے آپ کے میں نے کمنٹس دیکھے تھے, میرے اپنے بھی کافی زیادہ کنگڈم ویلی کا کلائنٹ ہے. کیا ہم لوگوں نے اس میٹنگ میں آپ بھی تھے, ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ 50% یا 60% کے اوپر بیٹنگ کریں. بالکل کیا. ہر بندے نے اس میں بڑے بڑے ہمارے ساتھ یوٹیوبر تھے, بڑے اچھے اچھے دوست تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ ایسے کریں جو پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں. بڑی بڑی سوسائٹی ہیں وہ 50% 60 میکسیمم 60% کے اوپر یا 70 چلیں آپ کر لیں. بالکل. اب انہوں نے 95 کا جو کرائٹیریا بنایا ہے, حالانکہ انہوں نے ایک دفعہ ہماری بات مانی بھی تھی کہ ٹھیک ہے جی ہم 70% کے اوپر کریں گے. بالکل ایسے. 95 کے اوپر انہوں نے بیٹنگ کا کہا ہے. چلیں جی لوگوں نے پیسے بھی جمع کرائے. بالکل ایسے ہی 28 مئی کو بیٹنگ ہونے جا رہی ہے. ذرا آپ بتائیں نا, آپ سینئر ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس میں ہماری غلطی ہے کہ سوسائٹی. سب سے پہلے میں آپ کی بات کا جواب دے دوں کہ جو کرائٹیریا رکھا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ 575 والی فائل ہے, کم پرائس ہے, اس پہ آپ فل پیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے, ٹائم بھی کافی گزر گیا. 8 لاکھ والی ہے فل پیمنٹ کر دیں. 9,75,000 والی ہے اس پہ آپ 75 کر لیں, 70 کر لیں, 60 کر لیں. اب 12,45,000 والی آپ نے بکنگ نکالی, اس پہ بھی آپ نے کہا کہ جی 95 کرنا ہے, یہ زیادتی ہے. اس کے اوپر آپ کر دیں 40% کر دیں. 50 تقریباً اوور آل جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ساری 50% پہ کر رہی ہیں, تو آپ بھی 50% کر لیں. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے جی بیلٹنگ کی. بیلٹنگ میرا خیال ہے یہ تیسری دفعہ ڈیٹ دی ہے سوسائٹی نے. سب سے پہلے میں اس بیلٹنگ کے خلاف ہوں کہ جی جتنی سوسائٹیز ہیں یہ جو کہتی ہے نا کہ لانچنگ کے 6 مہینے بعد کہتی ہیں جی ہم بیلٹنگ کر رہے ہیں. بھائی آپ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ کم آمدنی والی ہوتی ہیں. ہم کیا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں؟ کم آمدنی والی ہے, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, 4 سال کا اس کی ڈیوریشن ہے, 4 سال کا اس کا شیڈول ہے, 4 سال میں آپ نے یہ پیسے پورے کرنے ہیں. 6 مہینے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ ساری پیمنٹ کریں اور ہم آپ کا نام ڈال دیتے ہیں. اب جن لوگوں نے پیسے کم آمدنی والے ہیں انہوں نے اپنا پتہ نہیں پیسے کیا سوچ کے کہ چھوٹا اماؤنٹ ہے اس میں ہم اتنی پیسے جمع کرائیں گے اور انسٹالمنٹ جمع کرواتے رہیں گے, تو وہ پیسے کدھر پورے کریں گے؟ اب اس میں جو ہے جو مانگ ادھر ادھر سے مانگ کے وہ اپنے پیمنٹ پورے کر دیتے ہیں, 95% پوری کر دیتے ہیں, وہ بیلٹنگ میں آ جاتے ہیں. تو جو لوگ کم آمدنی والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. یہ اور بھی دوسری ساری سوسائٹیز کر رہے ہیں کہ بیلٹنگ ہم کرتے ہیں. میں تو اس کے خلاف ہوں کہ بیلٹنگ ہونی نہیں چاہیے. آپ کے پاس 4 سال کا ٹائم ہے, 4 سال میں اپنے پیسے پورے کریں, 4 سال بعد آپ اپنی ڈیولپمنٹ جاری رکھیں, 4 سال بعد آپ اپنے جی پلاٹ نمبر دے دیں. اس میں نا ایک چیز قمر صاحب میں جو سمجھتا ہوں اس میں کچھ سوسائٹی کی بھی غلطی نہیں ہے. وجہ کہ ادھر سے سوسائٹی شروع ہوئی, ادھر سے لوگوں نے نا جن کے پاس پیسے ہیں وہ کہنا شروع کر دیتا ہے پیسے لو پلاٹ, پیسے لو پلاٹ دو, پیسے لو پلاٹ دو. اچھا اس کی بیلٹنگ کب ہو رہی؟ بھائی آپ کے پاس شیڈول تو 4 سال کا بن کر آیا ہے. آپ بھی مجبور کرتے ہیں سوسائٹی کو تو ٹھیک ہے بھائی یار پیسے آتے پہ 6 مہینے لیٹ سے بےزتی ہونی ہے تو انہوں نے ہونی ہے فرنٹ فیس سے کھیڑتے پہ انہوں اسی بھی شامل اسی بالکل ایسے, کیونکہ اسی تو انہوں نے کہن تے ویڈیو تو بڑھائی ہیں لیکن انہوں نے کسی نے زبردستی تو نہیں کیا کہ تسی جناب 95% کراؤ نہیں کراؤ جی, کسی نے نہیں کیا. جو ایک ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں, آگے کسی نے کرانی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں کراتا تو اس کی مرضی ہے. بالکل ایسے. اب یہ ہے جہاں سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ 50% پیمنٹ کلیئر کریں ہم آپ کو نمبر دیتے ہیں. پہلے کیا ٹرینڈ ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی 6 انسٹالمنٹ پیڈ ہے, آپ بیلٹنگ میں شامل ہیں. وہ ایک اچھا ٹرینڈ تھا. یہ جب ٹرینڈ شروع ہوا ہے نا ہر بندے کے ذہن میں تھا کہ یار پلاٹ نمبر لگوائیں. جب یہ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو وہ کہتا ہے کہ جی بیلٹنگ کریں, جس کے پاس پیسے ہیں وہ شور ڈالتے ہیں جی بیلٹنگ کریں. سوسائٹی کو بھی پیسہ چاہیے,
सोसाइटी ने भी ये जो ट्रिक है ये आजमाया और उन्होंने कहा जी बेल्टिंग करें 50% जो पेमेंट करता है। वो ही ट्रिक हर सोसाइटी कर रही है। इसमें नुकसान किसका होता है? कम आमदनी वाले अफराद का होता है कि उनका प्लॉट जो है वो जब उनकी बारी आएगी वो आपका प्लॉट पीछे लगेगा। क्या फ़ायदा हुआ उस वक़्त इन्वेस्टमेंट करने का जब सोसाइटी के पास एक बुरा वक़्त था कि आपकी लॉन्चिंग हो रही है, आपकी लोकेशन दूर है, आपके पास NOC नहीं है, आपके पास लैंड नहीं है, उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? आज अगर 575 वाले या 975 वाले पैसे पूरे नहीं कर सकते जो बंदे, वो किधर जाएंगे? इस पे ट्रस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा? तो ये चीज़ है कि सोसाइटीज़ को बेल्टिंग अगर उन्होंने कह दिया तो कम प्राइस रखें ताकि हर बंदा उसमें शामिल हो सके। हर चीज़ का एक विजन होता है, बिल्कुल ऐसे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ NOC ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਂਗ ਚੋਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ हिचकिचाहट है कि तू नक्शा क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं बता रहा कि मेरे यहाँ पे टावर आएंगे, मेरे यहाँ पे होटल्स आएंगे, मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेकर, यार कर दो ना। ज़ैन भाई इस वक्त जो कंपटीशन है ना मार्केट में, जो भी सोसाइटी आ रही है ना वो अपना विजन दूसरों से डिफरेंट कर रही है कि वो सोसाइटी में चलो ये चीज़ बन रही है, हम ये चीज़ ला रहे हैं। तो आज तक आपने इस सोसाइटी का ये नहीं सुना कि हम इस सोसाइटी में ये बनाएंगे। नहीं टावर एक दस्या सी उन्होंने, एक टावर ही है, लाइटें भी आई हैं, हाई राइज बिल्डिंग नहीं जो आपने देखी होगी वो बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने वो ग्लोब हाई राइज बिल्डिंग हम ऐसी बनाएंगे। आपने दुबई का विजिट किया, वो कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं। आप किसी के पास अगर बुक है ना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बुक आपने देखी तो बुक तरस का आपको प्लाजा मिलेगा, ऐसे आपको एक गोल सर्कल में प्लाजा मिलेगा। तो ये चीज़ें हर सोसाइटी लॉन्च कर रही है, डिफरेंट चीज़ें कर रही है। तो इनके विजन की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो बंदा अपने लेजर किसी को नहीं देगा कि आपने पेमेंट जमा करवाई है तो हम जी लेजर नहीं देते। भाई क्यों नहीं देते? अगर किसी के पास एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी के पास एक रसीद उसकी गुम हो जाती है, वो सोसाइटी के पास जाता है जी मैंने पैसे जमा कराए, मेरे पास रसीद गुम होगी, आप देखें अपडेट हुई है, वो कहता है नहीं अपडेट हुई। अगर ये लेजर दे देते तो उसके पास रिकॉर्ड तो था। अच्छा ये तने एक मजे की गल दसा भाईजान है पर्सनल, मतलब वो नहीं पर्सनल। ये मैं एक बार सवाल किया है कि यार एक तुसी जेड़े ना लेजर लोगों ने अपडेट क्यों नहीं करते? भाई वो लोग किस तरह जमा करांदे फिर बैंक विच? अगो बड़े मजेदार ने जवाब दिता उन्हें कि साडे नाल होया इंज है, वो स्लिपां बैंक आ जान ओदे ते आपे ठप्पे ला ला के सर WhatsApp तो ओदे फिर कोलैप्स ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ सर बिल्कुल नाकाम है ना। बिल्कुल भाई ਤੁਹਾਡਾ अकाउंटेंट ਤੁਹਾਡੀ CFO जो भी है ਤੁਹਾਡੀ टीम वो किथे है कि अगर ठप्पे ला ला के तुसी अपडेट करदे पे हो तो फिर उस जो गलती किस दी है? देखें आपकी जितनी नई सोसाइटीज़ आ रही है ना वो देखती हैं कि यार फलां सोसाइटी के साथ फाइल में ये फ्रॉड हुआ, उनके अपडेट में ये मतलब लेजर में ये जो पैसे जमा कराते हैं रसीदों में ये हुआ, तो वो उसका अल्टरनेट सोचते हैं कि हम फाइल में कौन सा ऐसा सीक्रेट रखें कि जो कोई भी ना बना सके। बार कोड बना दिया, कोई ऐसा पेपर बना दिया जो कोई नहीं बनाएगा। अब इनकी फाइल्स ही आप देख लें कि मेरा ख्याल है कि वो हर बंदा बना सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इश्यूज़ काफ़ी हैं जिसको हम क्या डिस्कस करें। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इनकी टीम प्रोफेशनल नहीं है और ना इन्होंने सोचा है कि यार अपने आप को प्रोफेशनल करें, ठीक है। उसमें सबसे एक और इशू भी ये है कि इन्होंने ट्रांसफ़र ओपन नहीं की। भाई क्यों नहीं ट्रांसफ़र ओपन? 975 वाली सिर्फ 975 उसके बाद किसी सीरियल में नहीं है, किसी की 10 ट्रांसफ़र वाली ओपन नहीं है, 8 लाख वाली नहीं है, 575 के ऊपर लोग। अब इसमें इशू क्या होगा? इशू इस वक्त होगा जो लोग 575 है, 8 लाख वाला है या जो भी है 975 के अलावा वो फाइल बेचते हैं, वो अपने दोस्त कहते हैं ये मैंने स्टाम्प लिख दिया है, ये जब ट्रांसफ़र ओपन होगी तो मैं उसको जी करवा दूंगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा लांझे होंगे जिसमें जिस तरह बहुत सी सोसाइटी और भी हैं जिनमें होते हैं जिनकी ट्रांसफ़र बंद हो रही है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, नाम नहीं लेता उसका, उसके भी बड़े लांझे थे कि वो बंदा स्टाम्प जो है 10 बंदों को स्टाम्प किए हुए थे, वो 10 बंदे पहुँच जाए ट्रांसफ़र ओपन है भाईजान हमारी ट्रांसफ़र करा, ऐसी था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, मैं आज भी कहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें इन्होंने बेहतर की हैं, ठीक है, जैसे करनी चाहिए तो वैसे नहीं की। अब शुरू में इनका डेवलपमेंट का इशू था, वो आपको पता आईकॉन कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद इन्होंने ये टावर बनाने के लिए इनके एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो भी आपके नॉलेज में है, शायद उन्होंने खुद ओपन नहीं किया। उसके बाद इनकी डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी आई है।
اور ہم اگر دیکھا جائے تو کافی سوسائٹیز ایسی ہیں جو ٹائم دیتی رہتی ہیں، ایکسٹینڈ کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے اور اس کے اوپر زیادہ تنقید ہوئی ہے کہ بھائی جان یہ لفظ صرف فراڈ کر کے چلا جاتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پیچھے، ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے بلیو یونیورسٹی کا، فراڈ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے، انہوں نے آپ کو پلاٹ ڈیلیور کرنا تھا، وہ ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے آپ کے پیسے کھا کے کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی کہیں بھاگ گیا، یہ چلے سمجھتے ہیں کہ یار آپ کا پیسہ کھا، موجود ہے موقع کے اوپر، مارکیٹ میں ان ہے، ٹرانسفرنگ ہو رہی ہے، اس کی ٹریڈنگ بھی چل رہی ہے، قسطیں بھی لوگ جمع کرا رہے ہیں، بینک میں بھی ساری اپڈیٹ، لیکن جو ایک پروفیشنل ٹیم ہونی چاہیے تھی، ایک ٹاپ کی ٹیم، جو ایسے ہاتھوں ہاتھ کلپوں میں ان کو جناب ایک بندہ یقین کریں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے کلائنٹ کی آسٹریلیا سے ہے، آگے اسپین سے ہیں، ایسے ایسے نام بھی میں نے نہیں سنا، دبئی سے کافی کلائنٹ، وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں سے واٹس ایپ کے اوپر بھی ہمارا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، جو ہمارا ہاتھ ڈلتا ہے نا ہم کرا لیتے ہیں۔ بالکل جو کلائنٹ جنہوں نے لیا ہوا تھا نا، آج بات وہی آگے کہ ہم کہتے رہتے تھے کہ یار 5-10 ہزار کا فرق نہ دیکھو، کسی اچھے کنسلٹنٹ سے چیز دیا کرو، تو اب وہ تھے نا ہمارے، وہ فائلاں کچا ماری نہیں آتے جناب، دسو جی گاڑی بکنگ کرا دیے، اب ان کے نمبر بند ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ کیا فصلی بٹیرے جو تھے جن کا نہیں تھا وہ چلے گئے، اب وہ لوگ ان کے فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، نمبر ہی بند ہے، تو وہ لوگ پھر آٹومیٹکلی، اب کل پرسوں جب ہم اکٹھے بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی کلائنٹ نے دونوں میسج سیم کیے، ایسے ہی آپ کو بھی اس بندے کا میسج آیا، مجھے بھی آیا، اور اس نے اپنی جو مسائل بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل غلط تھا، اور ہم نے مینجمنٹ تک یہ چیزیں پہنچائی ہیں، تو تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے مرجنگ اور ان کی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سر مرجنگ ایک تو وہ ہے نا کہ جو لیجر، سوری کہنا تھا، لیجر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سر مرجنگ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک بندہ ہے، جس طرح کے حالات ہیں ہمارے ملک کی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک بندے کے پاس 2 فائلیں ہیں، 3 فائلیں ہیں، 4 فائلیں ہیں، وہ دوسری فائل میں مرج کروانا چاہے، وہ بھی آپشن ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں لوگوں کو تھوڑی سی وہ دینی چاہیے کہ آپ نکل سکیں ادھر سے، کیونکہ اگر کسی کے بندے کے پاس 4 فائلیں ہیں، وہ ڈاؤن پیمنٹ دے کے بیٹھا ہے، اس نے انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائی، انہوں نے دے دیا جی آپ کینسل، آپ کی فائل ہے، اب اس بندے کو تو نقصان ہو گیا۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں کر رہی ہیں، بالکل ایسے، لیکن سوسائٹیز مہنگائی کے دور میں جس طرح کے ہمارے ملک کی، وہ بہت سی ہمیں رستے بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے پاس یہ بھی رستہ ہے، آپ نے انسٹالمنٹ جمع کرانی ہے، ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو کروانی ہے، آپ نے مرج کروانی ہے، آپ نے ٹرانسفر کروانی ہے، سارے وہ دیتے ہیں، لیکن اس میں نہ ٹرانسفر ہے آپ کی، نہ مرجنگ ہے آپ کی، نہ ابھی آپ کوئی کسی کو کینسل کی طرف کلوز فائل جو ہے وہ آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، 575 ہو گیا، کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کم از کم ایک پروفیشنل کوئی ایسا رکھیں جس میں آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا ترجمان کون ہے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں نہیں مجھے نہیں اس کا پتہ، کیونکہ ہر سوسائٹی کا ایک ترجمان ہوتا ہے نا، ہم گروپ فوکل پرسن جسے کہتے ہیں کہ جو ان کی بات آگے بتاتا ہے، نہیں مجھے ان کا نہیں فوکل پرسن۔ چلو آج مینجمنٹ سے گزارش کریں گے جی، آپ اگر ہمیں سن رہے ہیں اور یقیناً آپ سنیں گے، اور آپ ایک اپنا اسپوک پرسن رکھیں، اور دوسرا جو بھی آپ لیٹر کریں ود ڈیٹ اور پراپر ایک چیزیں کریں، اور ہم تاکہ لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ اب ہمارے آپ کمنٹس پڑھ لیں پچھلی کچھ ویڈیو پہ، جناب لوگوں نے ہمارے ہی کلاس لینے شروع کر دیے۔ اچھا میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی کہ 575 والی جو ہے نا وہ اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیلٹنگ میں شامل نہیں ہے، تو میں نے اس میں ویڈیو بنائی، تو مجھے کمنٹس میں ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے کال کی، انہوں نے کہا جی شامل نہیں ہے، دوسرے نے بھی کہا میں نے جی UN نمبر پہ کال کیا، ان کی مینجمنٹ نے کہا آپ شامل نہیں ہے۔ سیم ٹائم کے ویڈیو کے آدھے گھنٹے بعد مجھے MD صاحب کی میسج آ گیا کہ جی 575 والی جو ہے وہ بیلٹنگ میں شامل ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا تضاد ہے کہ آپ نے اپنے سٹاف کو کوئی چیز بتائی ہی نہیں ہے۔ اب کسی بھی سوسائٹی میں کال کریں نا تو ان کو وہ ٹو دا پوائنٹ اور اپڈیٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا بتانا ہے، کیا کوسچن ہے، اگر ان کو نہیں پتا تو وہ اسی وقت کال کریں۔ جتنا آپ ڈسٹینس اپنے ممبران سے بڑھاتے جائیں گے یہ آپ فلاپ ہوتے جائیں گے، سمپل سی بات ہے۔ دوسری بات، بیلٹنگ، اب بیلٹنگ کرتے ہیں، بیلٹنگ کیوں سوسائٹیز کرتی ہیں ذرا بتائیں آپ، بیلٹنگ کیوں کرتی ہیں؟ پلاٹ نمبر ملے تاکہ ایک پروسیس آگے چلے، ان کو پوزیشنیں ملیں، کوئی آنے والے ٹائم کے لیے آباد ہو، کوئی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں میرا جو کیا ہاں، ٹائم سے پہلے بیلٹنگ کرنا، آپ نے بیلٹنگ لکھا ہوا جی بیلٹنگ کے ٹائم پہ آپ نے 2 لاکھ دینا، 3 لاکھ دینا، ایسے لکھا ہوتا ہے ہمارے بروشر میں لکھا ہوتا ہے، بالکل لکھا، ہر بندے کے ذہن میں آ کے یار ہم انسٹالمنٹ دیتے رہیں گے جب بیلٹنگ ہو گیا۔
बेल्टिंग सोसाइटीज इस वजह से करती है कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो। वो फिर क्या करते हैं कि वो अपना जो क्राइटेरिया है वो कम से कम रखते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसमें डिस्काउंट ज़्यादा रखते हैं कि लोग हद से ज़्यादा इसमें आएँ। अब इस सोसाइटी ने क्या किया, इस सोसाइटी ने क्राइटेरिया ही इतना रख दिया कि लोग उसमें शामिल ही ना हो। अब इसने 95% रख दिया, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब वो लोग शामिल होंगे जिनके पास कहेंगे कि यार हमारा प्लॉट नंबर लगे या ये डिस्काउंट आ रहा है, इसके ऊपर चले। काफ़ी डिस्कशन हुई है जी, कुछ तनकीद भी थी, कुछ तारीफ भी थी, तो इंशाल्लाह मैनेजमेंट से दोबारा इस चीज़ के ऊपर कहेंगे कि उसको रिव्यू ले और फाइनल एक डेट दे, ताकि लोग उसी के ऊपर जो जाएं और आप उनको डिलीवर करें। आपका क्या मैसेज है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम किंगडम वैली का काम भी करते हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात भी किंगडम वैली के साथ हैं, और जितने भी ऐसा ना समझें कि हम तनकीद ही हर वक्त करते हैं, हम तारीफ़ें भी करते हैं। जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने हमारे मेंबरान हैं, आप हमारी बातें सुन के आपने इन्वेस्टमेंट किया और ये आपकी आवाज़ है जो हम मैनेजमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जी किंगडम वैली के लिए बेस्ट विशेस हैं कि जो हमने पॉइंट उठाए हैं इसके ऊपर वो थोड़ा सा अमल करें, अपने आप में प्रोफेशनलिज्म को लाएँ और ऐसे ऐसे काम करें जिसमें सारे मेंबरान के लिए आसानी, और जो एक डिस्टेंस बन रहा है, बढ़ रहा है मेंबरान का, मैनेजमेंट का, वो कम से कम हो। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।